درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر صرف حلقہ بند کر ذکر کرنے کو نہیں کہتے، ذکر نماز کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے۔ تو اس میں کتنا ذکر ہے؟ نماز کے اندر کتنا ذکر ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ اور اس میں ہر آدمی شریک ہو جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، کلمے کے بعد پہلا کام اسی کا ہے۔ کلمہ پڑھا اور کلمے کے بعد جو پہلی چیز انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز اگر درست نکل گئی تو سارے اعمال ٹھیک رہیں گے، اور اگر نماز گڑبڑ رہی تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا۔ اب نماز کے اندر ابتدا سے شروع کرو، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رفع یدین کر کے اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے بعد اس پر ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں، بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، سب چیزیں ختم، کھانا پینا تو ہے ہی ختم۔ تو اس کے بعد اس نے اللہ کی ثنا کرنی ہے، اللہ کی صفت اور تعریف میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ۔ اے اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تیری ہیں، تیرے سوا کوئی غیر نہیں ہے عبادت کے لائق، شور و پکار کے لائق، الہ تیرے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ کے اندر پناہ ہے، حصار ہے یہ قسم کا۔ پناہ کس سے مانگنی ہے؟ شیطانی طاغوتی طاقتوں سے پناہ مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ۔ پناہ کس کی مانگنی ہے؟ اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں جو فلانا آدمی کسی وڈیرے کے پناہ میں ہے، فلاں آدمی کسی سردار کے پناہ میں ہے، فلاں آدمی جو ہے کسی جنرل کرنل کے پناہ میں ہے۔ اور سب کائنات کا سب سے بڑا جو ہے رب العالمین، اس کے پناہ میں آنے کے لیے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اس کے پناہ میں آ گیا تو پھر اس کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ خان کے نوکر کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ سردار کے نوکر کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ وڈیرے کے نوکر کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ تم اللہ کے نوکر بن جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطانی طاقتوں سے، چاہے وہ انسانوں میں ہیں، چاہے وہ جنات میں ہیں، چاہے وہ شیاطین میں ہیں، جس میں بھی ہیں، ان سے پناہ مانگنی ہے۔ اور ان کو پناہ میں کون رکھے گا؟ اللہ رکھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ بڑی طاقت والی چیز ہے، لیکن اس کو لوگ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر 6 مضامین بیان ہوئے نا، اور تھوڑی تفصیل ہے، تو بسم اللہ بالکل اختصار ہے۔
جار اور مجرور، چلو اس کو اس طرح صحیح ہے۔ تو با جو ہے، با ایک لفظ با، ساری بسم اللہ جو ہے اور سارا قرآن بسم اللہ میں بند ہے، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں بند ہے، پھر بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کے با کے اندر بند ہے۔ با استعانت کے لیے ہے، 7 نام اللہ کے ہیں، یعنی میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی مدد با میں ہے، استعانت کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے۔ جار مجرور متعلق مؤخر ہے، اللہ لفظ آگے آ گیا۔ اللہ کا جو لفظ ہے اس میں کیا ہے؟ خالقیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، ملکیت بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر بند ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء، اللہ سب چیز کا خالق ہے۔ جب خالق وہ ہے تو پھر رازق بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا ہوگا تو رزق بھی دے گا نا۔ اور اس کے بعد خالق اور رازق، اور جب وہ رزق بھی دے گا، پیدا بھی اس نے کیا، تو مالک بھی وہی ہو گیا، اور حکومت بھی اسی کی ہے۔ الرحمن صفت عام ہے، یعنی سب کے لیے رحمان ہے۔ جو کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں، جتنے جانور بستے ہیں، سب کا پر مہربان ہے، چاہے وہ کافر ہیں اور چاہے ماننے والے ہیں، چاہے نہیں ماننے والے، سب پر رحمان ہے۔ کھانا نہیں بند کرتا کسی کا، پانی نہیں بند کرتا، دانا نہیں بند کرتا، ہوا نہیں بند کرتا، صحت نہیں خراب کرتا، سب کے لیے عام، صفت عام۔ اور صفت خاص کیا ہے؟ الرحیم، بڑا مہربان، وہ خاص بندوں کے لیے، اور وہ قیامت کے لیے۔ وہاں رحمان نہیں ہے، رحمان کی صفت وہ جن مومن بندوں پر تھی وہ پہنچ گئی ہے ان کو، اور کفار پر جو دنیا میں جو کچھ تھا، اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانے سے جب آزاد ہوتا ہے آدمی، جیل سے، خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا۔ لوگ ہار ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب مومن اس قید خانے سے آزاد ہوتا ہے تو فرشتے ہار ڈال کے اس کی روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو کیا کیا اکرام اور اعزاز کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ بلندیوں پر۔ کتنی بلندی پر؟ آسمان دنیا، اور اس کے بعد 7 آسمانوں سے اوپر، اور سانو نعیم کے مقام پر، اعلیٰ مقام پر، وہاں روحوں کی بسیرا ہے، روحیں وہاں ہوتی، نیک لوگوں کی، انبیاء کی، اولیاء، اپنے اپنے درجے ہیں، سب کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، اور برے کی روح جو ہوتی ہے وہ لوٹا دی جاتی ہے زمین کی طرف۔ زمین کے نچلے حصے میں ان کا قید خانہ ہے، ان کی یہاں بھی اپنی اپنی، اسی پر میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے منافق کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 6 مضامین بیان ہوئے ہیں، 6 مضامین: توحید، رسالت، قیامت، احکامات،
ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات۔ توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات ہیں، عبادت کے طریقے، طور و طریقے، عبادت کیسے کرنی ہے، اور عبادت ہی مانگنا بھی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، فرمایا مانگنا عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت بھی خالص اسی کے لیے، حصر کے کلام میں حصر پیدا کیا گیا تھا کہ خالص خدا کے لیے ہو عبادت، اور مدد بھی خالص اسی سے مانگی جائے۔ آگے اہدنا صراط المستقیم میں رسالت بھی ہے اور احکامات بھی ہیں۔ رسالت کے ذریعے سے تو احکام ملے ہیں ہمیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایمان والوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین، ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ اور نہ ان کا یعنی مقصد ہے کہ نہ ان پر غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں، یہ دونوں نہ ماننے والے ہیں۔ ماننے والے انعمت علیہم، نہ ماننے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو طبقے۔ بعض نے اس کو یہود و نصارہ کہا ہے۔ ہر وہ نہ ماننے والا، چاہے یہود و نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، نہ ماننے والا جو ہے وہ اس میں آ گیا۔ ماننے والوں کے حالات انعمت علیہم، انعم علیہ جمار انبیاء علیہ السلام، آگے دوسری مقام پہ فرما دیا انعم اللہ علیہ من النبیین۔ اچھا یہاں تک ہو گیا، اور دو جماعتیں جو ہیں وہ ان سے بچنا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم ان کو مانگنا ہے جن پر انعام ہوا ہے۔ بچنا کن سے ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچنا، یہ دو جماعتوں سے بچنا ہے۔ دو رات ماننے والے نہ، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نہ ماننے والے اس میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریم اللہ اکبر، تو بعض لوگ اس میں مغالطہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ ملا تو تکبیر اولا نہ ملا، تکبیر اولا نہ ملا۔ اولا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اولا کے معنی کیا بنتے ہیں؟ پہلی تکبیر۔ اولا کا معنی تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ یہ تکبیر اولا کہاں تک رہتی ہے؟ تکبیر اولا تکبیر ثانیہ تک رہتی ہے، دوسری تکبیر تک۔ تو پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کیا، جو بھی آیا اس نے اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہو گیا، یہ تکبیر اولا میں شامل ہو گیا۔ جب دوسری تکبیر کرے گا اللہ اکبر، رکوع میں جائے گا، تکبیر اولا ختم ہو گئی۔ تکبیر اولا ہم سمجھتے ہیں بس اس طرح ساتھ کرنے کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو تکبیر اولا، ورنہ نہیں ہے، نہیں، تکبیر ثانیہ تک تکبیر اولا، دوسری تکبیر تک۔ جیسے پہلے لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا، ٹائم کا، داخل ہونے کا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اپنا اپنا انداز تھا، تو اس طرح اس بات کو بھی سمجھ لیں گے اللہ اکبر، بس اس نے بھی اللہ اکبر کہا، تکبیر اولا ملا، آگے سبق شروع ہو گیا تو تکبیر اولا چلی گئی، نہیں۔ اولا کا معنی ہے پہلی تکبیر، اور پہلی تکبیر کہاں تک رہتی ہے؟ رکوع تک۔ اللہ اکبر جب کیا اس نے ولا الضالین آمین سورت پڑھ کے اللہ اکبر، تکبیر ثانیہ ہوگی اور تکبیر اولا ختم، اور دو تکبیریں ہوگی۔ پھر کیا پیار کے ساتھ کہتا ہے
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 5 3 5 7 ان کی اجازت ہے۔ البتہ امام صاحب کو 3 ہی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ پیچھے ہر قسم کے مقتدی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور امام کو 3 پڑھنی چاہیے، لیکن وہ امام 5 پڑھے گا تو پیچھے والے 3 پڑھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ 3 پڑھے تو اس نے 1 بھی نہیں پڑھی پیچھے والے، ایسا نہ ہو۔ تو 5 کی بھی اجازت ہے، 7 کی بھی اجازت ہے۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ؟ 5، چلو کم سے کم درمیانے اوسط 5 ہی کر دو۔ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ 5 نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ سنت، فرض، سنت مؤکدہ، یعنی فرض اور سنت ان دونوں کو ملا کر 32 رکعتیں بنتے ہیں 5 نمازوں میں۔ تو کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 32، یعنی باقی نوافل میں نے چھوڑ دیے، وہ تو فالتو، اضافی، اوور ٹائم، فالتو چیز ملنی ہے اس کے، لیکن یہ تو پڑھنی ہے نا ہر حال میں، سنت مؤکدہ اور فرض، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو تو چھوڑنا۔ یہ 32 رکعتیں بنتی ہیں۔ 32 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے امام پڑھتا ہے یا پیچھے والے پڑھتے ہیں۔ پیچھے والے جو ہیں، پیچھے والے تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ وہ سنتے ہیں، تو امام کا اور پڑھنا اور ان کا برابر ہو جاتا ہے۔ قرأۃ الامام قرأۃ المقتدی، امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر 32 رکعتوں میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ہوگی؟ 32 مرتبہ۔ کتنی دفعہ سورہ فاتحہ ہوئی؟ 32 مرتبہ۔ اور سورہ فاتحہ میں آیتیں کتنی ہیں؟ 7 من المثانی والقرآن، 7 آیتیں۔ 32 کو 7 پہ ضرب دو، کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 32۔ 7 آیتوں کو 32 دفعہ پڑھا جاتا ہے، چاہے پیچھے والا نہیں پڑھتا، لیکن ایسے میں وہ آگے حصہ اس کا بھی ہے، پورا اس کا پورا حصہ ہے اس کا۔ یہ تقریباً 400 کے لگ بھگ آیتیں بنتی ہیں۔ اب یہ 400 آیتیں سورہ بقرہ جو ہے آپ کی، سورہ بقرہ 386 آیتیں ہیں اس میں، 286 آیتیں، اور یہ ہیں 3 ساڑھے 3 400 کے لگ بھگ، تو سورہ بقرہ 250 پارے کے قریب ہے۔ گویا جس نے سورہ فاتحہ 32 مرتبہ پڑھی تو اس نے تقریباً 3.5 اور 400 پارے پڑھ لیے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے روزانہ 400 پارے پڑھنے ہیں، آپ ایک دن پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھ کے چوتھے دن السلام علیکم پڑھ سکتے؟ کوئی چھوڑ دے گا نا، اور نماز پڑھے گا تو اس میں آ جائیں گے، نماز بھی ادا ہو گئی ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور تلاوت بھی کس کی ہو رہی ہے؟ سب سے ٹاپ آیتوں کی، سب سے اونچی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے آسمانی جتنے علوم ہیں، آسمانی جتنے علوم، وہ سارے علوم اس سورہ فاتحہ کے اندر بند ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، وہ ساری کتابیں، صحیفے وغیرہ سب ملا کر، اور خود یہ قرآن جو ہے جتنا بھی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ سارا اس کے اندر بند ہے، اور یہ سارا کچھ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ ایک با میں بند ہے، ایک نقطہ کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مستقل طور پر اب نہیں 32 پنجے کتنے ہوئے جی؟ 32 پنجے،
30 پنجے 200 کے لگ بھگ ہو جاتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم 200 مرتبہ پڑھا۔ میں ایک آدمی کو کہتا ہوں یہ تسبیح لو، روزانہ 200 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو، ایک دن پڑھے گا، دوسرے دن پڑھے گا، تیسرے دن چھٹی۔ نماز میں 5 نمازیں پڑھے گا تو ہو گیا، آ گیا اس کے اندر بغیر کسی ترتیب و محنت کے، اس میں داخل ہو گیا نا، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اب آئیں آپ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، رکوع میں اللہ اکبر، سجدے میں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر، پھر سجدے میں اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر اللہ اکبر۔ کتنی تکبیریں ہوئی بھائی؟ اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہو گیا؟ یعنی 5 مرتبہ تقریباً، 32 پنجے۔ اس لیے کرنا اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز میرا ذکر ہے، قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، اس میں ذکر ہے۔ اگر کسی آدمی کو کہو کہ تو 200 مرتبہ روزانہ اللہ اکبر اور تسبیح لے کے پڑھ، تو نہیں پڑھ سکتا، کچھ دن پڑھے گا پھر چھوڑ دے۔ تسبیح فاطمہ ہم سے ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی، حالانکہ ہم پڑھتے ہیں، صرف عصر کی اور فجر کی نماز میں پڑھ لیتے ہیں، باقی تو نہیں پڑھ سکتے۔ عصر اور فجر کی نماز میں وہ بھی جلدی ہوتی ہے، اس میں 3300 مرتبہ بنتا ہے، تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب آئیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے کتنے بنے جی؟ رکوع 32 بنے، سجدے ڈبل ہیں۔ رکوع کتنے بنے تھے؟ 32، اور سجدے کتنے بڑے؟ 64۔ ایک آدمی کو یہ آپ کہہ دیں کہ آپ روزانہ 64 مرتبہ سجدہ کیا کریں، کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ کر لے گا ٹوٹکے کے طور پر کہ تیرا یہ وظیفہ ہے بھائی 200 مرتبہ تو جو ہے سجدے کیا کر، روزانہ 200 مرتبہ سجدہ کیا کر۔ اس کو تو پہلے 3 سجدوں کے بعد چوتھا بھول جائے گا، کہ وہ کہے گا پتہ نہیں چوتھا بھی 5واں ہو گیا ہے یا تیسرا ہو گیا ہے۔ ہاں، یہاں بھولنے والی بات نہیں ہے بھائی، یہاں اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر اس کا پکا ٹھکا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں اللہ اکبر۔ ویسے اگر ہم چاہیں اس کی ترتیب پہ پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے بھائی۔ اب آ گیا سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ اور 2 سجدوں میں، 5 اور 5 10، 32 دائیں حساب لگائیں، 300 سے تقریباً اوپر ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح دو، کسی کو کہو کہ 300 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، یہ تیرا وظیفہ ہے۔ پیر صاحب کسی کو وظیفہ دیتا ہے تو کہتا ہے یہ پڑھ، نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی بھی اس کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک دن پڑھ لے گا، 1-2 دن پڑھ لے گا، لیکن مستقل نہیں پڑھ سکتا بھائی۔ اب اس کے بعد اس نے یہ ذکر کر لیا، سبحان ربی العظیم کا ذکر ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر ہو گیا، اللہ اکبر کا ذکر ہو گیا، سمع اللہ لمن حمدہ کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس کو کہا گیا ہے کہ تو بیٹھ کر میری عبادات کی تعریف بیان کر، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری ساری قولی فعلی اور مالی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی موجود ہوتا ہے تو سنتا ہے نا سلام، نبی ہوتا ہے یعنی گویا کہ نبی حاضر ناظر ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ السلام علیکہ ایھا النبی اللہ نے کہا تھا نبی کو معراج میں، تو ہمارے لیے دوہرے کا حکم ہو گیا
کہ تم اس طرح ہی دہرائی کرو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا۔ یہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ نبی کو کہا کہ کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تحیات اللہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادتیں اللہ تیری ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے کہا کہ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ تو نبی نے آگے سے جواب کیا دیا؟ امت کو وہاں بھی نہیں بھلایا، السلام علینا، میرے پر بھی سلام ہو، علی عباد اللہ الصالحین، تمام نیک بندوں پر جو نمازی ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ تو سلام، اور نبی نے سلام بھیجا ان کو، امت کو۔ اللہ نے نبی کو سلام بھیجا، نبی نے امت کو سلام بھیج دیا، خود قبول کیا، امت کو بھیجا۔ سلام کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہے۔ سلام اللہ کی طرف سے دعا ہے۔ اور حضرت تشریف لائے ہیں، اور تھوڑا سا بیان میرا باقی ہے، اس کے بعد تھوڑا ذکر ہوگا۔ حضرت تشریف لائے ہیں یہاں کرسی پر، ملاقات بعد میں کریں گے۔ تو السلام علیکم ایھا النبی، یہ دعا ہے، سلام ہے نبی کو۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبروں میں والے ہماری اس سلام کو سنتے ہیں، یہ ان کے لیے دعا ہے، ہم ان کو دعا دیتے ہیں۔ دعا میت کو دو یا زندے کو دو، دونوں، زندہ بھی نہیں سنتا۔ اب کہتے ہیں نا نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام دعا کر سلام کرتا ہے، کس کو سلام کرتا ہے؟ ویسے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتا نا کچھ، آخر کوئی حکم ہے نا۔ اس طرف کے مقتدیوں کو بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس طرف کے مقتدیوں کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ان کے لیے جواب نہیں ہے، بس یہ دعا ہے۔ ان مقتدیوں کے لیے بھی دعا ہے، ان مقتدیوں کے لیے مانتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہے، نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی دعا ہے۔ یہی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن امام کو نہیں مانتے، لیکن امام ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ادھر والوں کے لیے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والوں کے لیے السلام علیکم، دعا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے اندر جتنے ذکر و اذکار ہوتے ہیں اور جتنی تلاوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہے کہ جاری نمازوں میں تو ساتھ سرود بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 3 آیتوں والی قرآن پاک کی کوئی پڑھائی ہو جائے یا چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، اس میں 5 آیتیں بھی آ جاتی ہیں، 3 بھی ہیں، 4 7 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، تو اس میں وہ آیتیں اگر 7 لگاؤ تو پھر تلاوت کہاں جاتی ہے جی؟ 7 اور سورہ اخلاص کو ہی رکھ لو، سورہ اخلاص اور 7 تقریباً 12 آیتیں بنتی ہیں، تو کتنی تلاوت ہوگی؟ کر سکتے ہیں ہم اتنی تلاوت روزانہ؟ 5 نماز پڑھیں گے تو 4-5 سپارے کی تلاوت ہو جائے گی۔ 5 نمازوں میں 4-5 سپارے کی تلاوت۔ ہمارے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ آپ حافظ بھی ہو؟ تو پھر آگے سے جب کوئی کہتا تھا حافظ بھی ہوں تو کہتے تھے 3 سپارے کی تلاوت آپ نے کرنی ہے روزانہ، 3 سپارے، اور اذکار چھوٹے کرنے ہیں، ذکر اذکار کم کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ حافظ کے لیے 3 سپارے اور غیر حافظ کے لیے 1 سپارہ، یہ آپ نے تلاوت کرنی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم پڑھاتے تھے بٹل کے علاقے میں، چاروں طرف مدرسے ہی مدرسے تھے، یعنی مقصد آج سے 50-55 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 50 سال پہلے یہ مدرسے بٹاگرام، ٹھاکوٹ، الائی تک پھیلے ہوئے تھے، ادھر سے بفہ میں بھی، بفے تک، ہری پور تک یہ مدرسے پھیلے ہوئے۔ ان کا بانی کون تھا؟
ان کا بانی تھا سیٹھی یوسف صاحب۔ سیٹھی یوسف کون ہے؟ سکھ خاندان کا آدمی ہے جس کو اللہ نے اسلام کی دولت قبول کرا دی۔ سکھ خاندان کا آدمی تھا، اسلام کی دولت اس کو ملی۔ راہ والی میں اس کی فیکٹریاں تھیں، گتا فیکٹری کا مالک تھا۔ مسلمان ہوا، قرآن کی خدمت شروع کی اس نے۔ قرآن کی خدمت شروع کی تو ہمارے 25-30 مدرسے ہوتے تھے چاروں طرف، تو وہ کہتا ہر مدرسے کے 6 بچے لے کے آؤ، اور ساتھ اس کے ٹاپ کا کاری ہوتا تھا۔ گاڑی 2 گاڑیاں ہوتی تھیں، آ کے کھڑا ہوتا تھا مدرسے کے باہر، ایک مقام پہ سب کو جمع کر لیتے تھے۔ 6 بچے، تو ان میں سے صرف 3 کو سننے کا ہی موقع ملتا تھا۔ چیک کر لیتے تھے کہ تجوید کے ساتھ تلفظ صاف ہیں، تجوید ٹھیک ہے، قرات صحیح ہے، استاد پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے یا غلط پڑھا رہا ہے، یہ چیک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا۔ ہمارے حاجی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیٹھی صاحب رحمۃ اللہ، بڑے لوگ تھے بھائی۔ وہ سکھ تھا، ابتدائے قرآن کی تعلیم کو عام اس نے کیا۔ اس پر الزام بھی لگے بہت سارے، مولویوں کی طرف سے بھی الزام لگے اور لوگوں کی طرف سے بھی لگے۔ میں نے کہا یہ قرآن کی طرف لگ گیا ہے اور یہ علوم دینیہ سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ حاجی محمد رفیع صاحب جمعیت تعلیم القرآن کے جو بانی تھے، انہوں نے سینکڑوں مرتبہ ہمارے سامنے سیٹھی یوسف کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ سیٹھی یوسف نے شروع کیا تھا، اور وہ سکھ گھرانے کا آدمی تھا۔ اللہ نے جب اس سے قرآن کا کام لیا تو حاجی صاحب نے اس کی ترتیب کو پکڑا۔ حاجی صاحب کون تھا؟ یہ کوئی عالم مفتی نہیں تھا، کپڑے کا کاروباری تھا۔ کپڑے کا ایک کپڑے کا کاروباری تھا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، گستاخی معاف، 30-40 سال پہلے دارالعلوم کراچی ہو گیا یا بڑے جتنے بڑے مدرسے ہو گئے، تجوید کا رواج نہیں تھا پہلے سے۔ یعنی مقصد ہے کہ شعبے تو اندر موجود تھے، لیکن تمام طلباء کے لیے یہ پروگرام نہیں تھا کہ وہ تجوید لازمی پڑھیں۔ فارغ ہو کے جب عالم آتے تھے تو قرآن مجہول پڑھتے تھے۔ فارغ ہو کر عالم وہاں سے آتے تھے، خطیب لگ جاتے تھے، امام لگ جاتے تھے، قرآن مجہول پڑھتے تھے۔ وہ کپڑے والے بابے نے سارے مدرسوں کو سیدھا کر دیا۔ کپڑے والے بابے نے اتنے اخلاص سے کام شروع کیا۔ اب یہ بڑے جتنے مدارس ہیں، جامعہ فاروقیہ ہو گیا، بنوری ٹاؤن ہو گیا، دارالعلوم ہو گیا، اس طرح کے بہت بڑے مدرسے موجود ہیں، سندھ کے اندر ہیں، پنجاب کے اندر ہیں، ہر جگہ میں۔ سارے صوبوں کے اندر کپڑے والے نے پھیلایا قرآن۔ اور ہوا کیا، اب آپ دارالعلوم میں ایک بچے کو لے جائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ تعلیم القرآن سے فارغ ہے، جمعیت تعلیم القرآن سے فارغ ہے، وہ آگے امتحان بھی نہیں لیتے، سند دے کے کہتے جاؤ یہ کام یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مقصد ہے کہ وہ بہت سخت ہیں دارالعلوم والے، لیکن اس چیز میں وہ بچے سے پوچھتے بھی نہیں، کہتے ہیں بھائی آتا ہے جمعیت تعلیم القرآن، بس ٹھیک ہے۔ استاد وہاں جو لگتے ہیں خاص کر کے قرآن کے لیے یا حفظ کے لیے جو لگتے ہیں، اگر انہوں نے کامل تجوید نہیں پڑھی ہوئی، صرف جمعیت تعلیم القرآن کی سند ہے ان کے پاس اور انہوں نے وہاں ٹریننگ کی ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کو استاد لگا دیتے ہیں، بھائی یہ بابے کا پڑھا ہوا ہے، بابے کے ادارے سے پڑھا ہوا ہے۔ اور بابے کے ادارے کا پروگرام کیا ہے؟ جامعۃ الازہر مدینہ، اس میں کیا نام ہے، مصر یونیورسٹی یا مدینہ یونیورسٹی سے کوئی آیا ہوا ہے،
اس کو مدرس نہیں لگاتے. پڑھانا نا کون سا شہر کی طرح سے فاتحہ پڑھ لو. تو وہ مدینہ یونیورسٹی والے ہو یا جامعۃ الازہر والے، بھائی میں جامعہ ازہر کی سند لے کر آیا ہوں، مجھے مدرس سکھا دو. نہیں، ہاں میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے میں دارالعلوم سے فارغ ہو کر آیا ہوں، مجھے یہ فلاں جگہ سے پڑھ کر آیا ہوں، مجھے یہ کر دو. نہیں مانتے، یعنی مجھے داخل کر دو، اپنا مدرس لگا دو. نہیں لگاتے. کہتے ہیں یہاں پر 3 مہینے 4 مہینے کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو سند یہاں سے ملے گی، پھر آپ پڑھانے کے قابل ہوں. تربیت جس کو کہتے ہیں. تو بہرحال قرآن پاک کی خدمت کی ان لوگوں نے، اور قرآن سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو قرآن کی خدمت اللہ لیتا ہے تو کپڑے والے سے لیتا ہے، اور ایک سکھ کے بچے سے جس نے مسلمان ہوا اور پورے پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، پورے علاقے کے اندر اس نے قرآن کو عام کیا، اور انہوں نے اس کی طرز کو پکڑ کر یہ کام کو آگے چلایا. الحمدللہ بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اب دارالعلوم والے صرف آنکھیں بند کر کے جمعیت تعلیم القرآن والے کی بات سن رہے تھے، بس یہ ٹھیک ہے. حاجی صاحب تھی توحید شیخ غلام اللہ خان